ناظرین، یمن سے بہت بڑی خبر سامنے آ چکی ہے۔ یمن نے پوری طرح سے اسرائیل کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اب وہ فیصلہ کن گھڑی آ چکی ہے۔ یمن نے وہ آخری قدم اٹھا دیا ہے۔ اب یہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اب وہ حتمی مرحلے میں جنگ کے اگلے فیس میں ہم داخل ہو گئے ہیں، جہاں پر یمن نے تیر جو کمان سے نکال دیا ہے، اور بڑا حملہ اس وقت اسرائیل کے خلاف انہوں نے انیشیٹ کر دیا ہے۔ اور اب اسرائیل پوری طرح سے پھنس گیا ہے، اور اس نے امریکہ سے آخری دفعہ مدد طلب کر لی ہے، اور اس سے پوچھا ہے کہ اگر یمن کے خلاف تم ہمیں نہیں بچا سکتے تو پھر ہم اکیلے ہی اس جنگ میں یمن کے خلاف جا رہے ہیں۔ اور سعودی عرب اور UAE جو پہلے بہت زیادہ حمایت کر رہے تھے، اب وہ لال جھنڈی دکھا چکے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یمن کے خلاف پہلے بڑی مشکلات میں ہیں، یمن کے خلاف جنگ میں نہیں جانے والے ہیں۔ ناظرین، سب سے اہم ترین موڑ پر ہم آ گئے ہیں، اور جنگ کا اگلا فیز یہاں سے اب شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں امریکی اڈوں پر حملوں کا نیا فیز شروع ہو گیا ہے۔ اب نیا ایسا سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جو نئے حملے ہوں گے، امریکہ کو اندازہ بھی نہیں ہے، اس میں کبھی ایسے حملے اس پر نہیں کیے گئے جن کا آغاز یہاں سے کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ جنگ میں بھاری نقصان اس وقت اسرائیل کو اٹھانا پڑا ہے، اور بہت سارے ان کے جو اسپیشل فورس اطلاع موصول ہوئی ہے، تو تازہ ترین تفصیلات ہمارے پاس آ چکی ہے۔ یقین مانیے ناظرین، ہم جنگ کے سب سے کرٹیکل موڑ پر اکھڑے ہوئے ہیں جو یمن میں کر دیا گیا ہے۔ یہ تازہ ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، یمن کی جانب سے نیا جنگ کا اعلان کر دیا، اور اس نے پوری دنیا میں پہنچا دیا ہے، کیونکہ یمن کی جو لوکیشن ہے جو انہوں نے کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں، وہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ پورے ویسٹ اور امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ یمن چاہے تو ساروں کی اکانومی کو پیرالائز کر کے رکھ دے، کیونکہ جو کا لوکیشن ہے وہ ریڈ سی کو مکمل طور پر کنٹرول کرتا ہے، جو کہ پوری دنیا کا واحد سمندر کے ذریعے۔ تو اب نیا ایکشن لے لیا گیا، اور 2 دن پہلے ناظرین یہ کہا گیا تھا کہ یا تو بات یہیں پر ختم کرو۔ یہ یمن نے اعلان کیا تھا کہ ہم آخری الٹیمیٹم دے رہے ہیں، یا تو بات یہیں پر ختم کرو، اب ہم باری بند کرو، نہیں تو پھر بات اب یہاں پر نہیں رکنے والی ہے۔ ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں، جس سٹیج پر ہم ہیں اور تم پر حملے کر رہے ہیں، یہاں پر بھی بات نہیں رکنے والی ہے، اور صورتحال لیٹ ہو جائے گی، اور ہم اس سے زیادہ اگلا قدم 2 دن پہلے الٹیمیٹم دیا گیا تھا جس کو اسرائیل نے نہیں مانا، تو اب یمن کی جانب سے اٹھا لیا گیا ہے۔ اب اگلا قدم کیا ہے؟ ناظرین، یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ اب ہر ایک اس کو نشانہ بنائے گا جو اسرائیلی پورٹ کی طرف جا رہا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس میں نیا کیا ہے؟ تو نہ صرف نیا یہ ہے، اس نے امریکہ اور پورے وہ صرف وہ جہاز سے جو اسرائیلی کی ملکیت تھے، صرف ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ لیکن اب یمن نے یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی جہاز ہے، چاہے وہ امریکہ کا ہو، چاہے وہ برطانیہ کا ہو، چاہے وہ سعودی عرب کا ہو، چاہے وہ UAE کا ہو، کوئی بھی دنیا میں کسی بھی ملک کا جہاز جو اسرائیل کی بندرگاہ کی طرف جا رہا ہوگا، یعنی اسرائیل کو ساز و سامان پہنچا رہا ہوگا، تو ہم اس پر حملہ کریں گے۔ اب یہ ناظرین آخر سٹیج میں ہے، کو آخری سٹیج کہوں گا کہ ہم اس پر آ گئے ہیں، اور یہ اعلان اس طرح کا اعلان ہے کہ 2 دن بھی اسرائیل نہیں چل سکتا۔ جی ہاں، 2 دن اسرائیل نہیں چل سکتا۔ آپ خود بتائیے، جس ملک میں مکمل طور پر امپورٹ ایکسپورٹ بند کر دی جائے، وہاں پر آتے ہیں روزمرہ کی جو نظام سامان ہے، فوڈ ہے، کو بند کر دیا جائے۔ لیکن اب یمن بالکل اسی طرز پر جیسے پانی کا ایک گلاس بھی اندر نہیں جانے دے رہا ہے۔ تو اگر غزہ کو کوئی پانی نہیں پہنچاتا سکتا تو آپ کو بھی کھانا اور پانی نہیں پہنچ سکے گا۔ تو یہ یمن کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے۔ یہ اب بہت نازک صورتحال انتہا کو پہنچ چکی ہے، یعنی میں آپ کو بتاؤں، اس سے زیادہ انتہا ہو نہیں سکتی۔ یہ آج آخری سٹیج پر ہم پہنچ چکے ہیں، ہم نے ایک جہاز میں نہیں۔ آپ بتائیے اب اس کے بعد رہ کیا گیا؟ اس کے بعد اور کون سے سٹیج ہے؟ اب ہم انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ اس پر اسرائیل 2 دن بھی سروائیو نہیں کر سکتا۔ اگر وہ یہ روڈ کلیئر نہیں کرواتا ہے تو پھر کسی کا سروائیو ممکن نہیں ہے، اور اسی لیے اب امریکہ بھی سب سے مشکل میں پھنس چکا ہے۔ میں اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ریڈ سی ہے، نہ صرف ریڈ سی بلکہ جو عرب سی ہے، ان دونوں سمندروں میں نشانہ بنایا جائے گا۔ اس سمندر سے گزرنے والے یا جو ان کی ملکیت ہے، صرف ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، لیکن اب 2 علاقوں سمندروں میں، یعنی عرب سی میں بھی اور ریڈ سی میں بھی، اور ہر اس جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا جو اسرائیل کی طرف جا رہا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا ایک عام اعلان یمن نے یہ بھی کیا ہے کہ ہم اور کسی جہاز کو نشانہ نہیں بنا رہے، یعنی اگر وہ اسرائیل کو وہ جہاز نہیں جا رہا تو وہ روٹین میں گزرتا رہے گا۔ روٹین میں یہ جو ٹریڈ روٹ ہے یہ چلتا رہے گا۔ ہمیں مسئلہ صرف
اور صرف اسرائیل سے ہے۔ اگر آپ غزہ میں آپ ساری دنیا اکٹھی ہو کر بھی غزہ میں پانی کا گلاس بھی نہیں جانے دے سکتے، اور آپ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے یہاں پر بچے شہید ہو رہے ہیں اور تم مطلب کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہو، تو پھر ہم کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں۔ تو اگر غزہ نہیں جائے گا تو پھر ہم اسرائیل میں بھی نہیں جانے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ دنیا سے نہیں ہے، صرف اسرائیل سے مسئلہ ہے۔ یہ بیان دینا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ اسرائیل کی جو گلوبل ایک ٹریڈ ہے اس میں یہ رکاوٹ بن رہا ہے۔ کیا میں دنیا کو مسئلہ نہیں ہے؟ ہمیں صرف مسئلہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ امریکہ یمن سے نیگوشیٹ کر رہا تھا اسرائیلی جہاز کو اجازت دے دے اور انہیں یہاں سے گزرنے دے۔ وہ تو اس چیز پر یمن کو منا رہا تھا، لیکن اب یمن نے اس سے بھی بڑھ کر سرپرائز دیا، انہوں نے اب تمہارے بھی نہیں چھوڑے گے، نہیں چھوڑیں گے جو اسرائیل کو سامان پہنچا رہا ہوگا۔ ہر ایک شپ ہمارا یہ ٹارگٹ میں ہے۔ اگر تم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو تو تم بھی اسرائیل ہو، اور ہم تمہیں اسی طرح سے ڈیل کریں گے۔ اہم ترین بات ہے اب یہ دیکھیں کہ پلان جو بنا تھا وہ تو پوری طرح سے پاش ہو گیا ہے۔ پلان یہ بنا تھا کہ اسرائیل کا یہ پلان تھا کہ ایک نیوی کا ٹارٹ بنا کے جس میں امریکہ کیا ہوگا، اس میں فرانس بھی ہو سکتا ہے، اس میں UAE، اس میں سعودی عرب اتحاد بنا کر یمن پر حملہ کریں گے، اور جو باب المندب ہے اس کو کنٹرول کریں گے، اور اس کوسمند کو UAE کے حوالے کر دیا جائے۔ خواب ہے کہ جس طرح اسٹیٹ آف ہرمز ان کے کنٹرول میں ہے، بالکل اسی طرح باب المندب بھی ان کے کنٹرول میں آ جائے۔ ان کا بہت پرانا خواب ہے۔ تو یہ پلان بنایا گیا تھا، لیکن سعودی عرب کو لگا کہ بھائی یہ تو ہماری اکانومی، یہ تو ہمارے تیل کے کنووں کا نشان دیں گے۔ انہوں نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے کہ یمن اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، انہوں نے فل بیک کر لیا اور امریکہ کو آگاہ کیا کہ ہم اس جنگ میں ساتھ نہیں ہونے والے، اور امریکہ نے بھی سنا۔ بہرحال اب ہم یمن کے خلاف نیا محاذ نہیں کھول سکتے۔ ادھر بیس والا حملہ کرنے والا ہے، ادھر آپ کا چائنا تائیوان پر حملہ کرنے والا ہے، ادھر یوکرین کی جنگ آپ آلریڈی ہار رہے ہیں، تو پہلے سے چل رہی ہے۔ حزب اللہ کی جب الگ سے ہے سیریا سے، ہم نے الگ سے شروع ہو گئے ہیں۔ جورڈن اور مصر کا خطرہ الگ سے برقرار ہے، تو یمن سے ہم جنگ کر کے ہم کس طرح سے، اور جو سیریا میں اور عراق میں ان پر حملے ہو رہے ہیں، وہ تو ان کا جواب اتنے یہ سارے محاذوں پر ہم کس طرح سے لڑیں گے۔ تو اسی لیے انہوں نے بھی فل بیک کیا۔ تو یہ پلان جو اسرائیل کی جانب سے بنایا وہ پلان تھا اناؤنسمنٹ سے پہلے کا۔ اس کے بعد تو صورتحال کمپلیٹ ہی چینج ہو گئی ہے کہ جہاں پر تو اسرائیل کا بطور وجود، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 2 دن ناصرین اسرائیل نہیں چل سکتا اگر یہ جس طرح انہوں نے اعلان کر دیا، کیونکہ جب ان کو کوئی چیز پہنچتی نہیں تو وہ ملک پورا کا پورا کس طرح سے چلے گا۔